بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم امام زین العابدین کے متعلق بات کریں گے۔ معزز سامعین، کہا جاتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام، جنہیں امام سجاد بھی کہا جاتا ہے، چوتھے امام اور اہل بیت کے معزز ترین فرد ہیں۔ آپ کی شخصیت علمی، عبادت، صبر اور تقوی کی اعلیٰ مثال سے بھری ہوئی ہے۔ کربلا کے المناک واقعے کی چشمدید گواہ اور اس کے بعد اسلامی تاریخ کے نازک ترین دور کے رہنما تھے۔ اگر امام سجاد علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے بات کی جائے تو حضرت امام زین العابدین کی ولادت مبارکہ مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی ولادت کی تاریخ مورخین کے مطابق امام سجاد علیہ السلام کی ولادت کے 5 شعبان 38 ہجری، بعض روایات میں 15 جمادی الاول 36 ہجری کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اہل سنت کے کچھ مورخین کے نزدیک 5 شعبان 38 ہجری ہی زیادہ متسند تاریخ ہے، اور آپ کی ولادت بسعادت مدینہ منورہ میں ہوئی، جو اس وقت اسلامی خلافت کا ایک اہم اور علمی روحانی مرکز ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کا نام اور القابات کیا ہیں؟ آپ علیہ السلام کا اصل نام علی تھا۔ آپ کو مختلف القابات سے پکارا جاتا تھا، جن میں سے مشہور یہ ہیں: زین العابدین، جس کا مطلب ہے عبادت گزاروں کی زینت۔ ایک لقب آپ کا ہے سجاد، یعنی کثرت سے سجدہ کرنے والے۔ اور تیسرا لقب آپ کا ذوالصفنات، وہ ہستی جس کی پیشانی پر سجدوں کے نشان موجود تھے۔ اور چوتھا ابن الحسین، یعنی امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہونے کے ناطے انہیں ابن الحسین بھی کہا جاتا۔ آپ کے والدین، والد گرامی امام حسین علیہ السلام سید الشہداء کربلا میں شہید ہوئے، اور والدہ محترمہ حضرت شہربانو علیہ السلام، جن کا تعلق ایران کے ساسانی شاہی خاندان سے تھا۔ بعض روایات کے مطابق وہ یزدگرد سوم کی بیٹی تھیں۔ آپ علیہ السلام کا بچپن اور ابتدائی زندگی کے متعلق اگر بات کی جائے تو امام سجاد علیہ السلام کی پرورش انتہائی علمی اور روحانی ماحول میں ہوئی۔ آپ کے دادا امام علی علیہ السلام، والد امام حسین علیہ السلام اور چچا امام حسن علیہ السلام جیسے عظیم ہستیوں سے آپ نے اسلامی تعلیمات کا فیض حاصل کیا۔ آپ کی والدہ کا انتقال کم سنی میں ہو گیا تھا، اس لیے آپ زیادہ تر والد بزرگوار امام حسین علیہ السلام اور دادی حضرت فاطمہ بنت اسد کی گوش میں پروان چڑھے۔ امام سجاد علیہ السلام اور واقعہ کربلا۔ معزز سامعین، امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی میں سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا واقعہ کربلا کا ثانیہ تھا، جب 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اس وقت امام سجاد علیہ السلام شدید بیمار تھے۔ یزیدی فوج نے اہل بیت کے تمام افراد کو قید کر لیا اور انہیں کوفہ سے شام کی طرف لے جایا گیا۔ امام سجاد بھی ان میں قید میں تھے۔ جرأت مندانہ خطبے دیے اور اسلام کی حقیقی پیغام کو زندہ رکھا۔ امام سجاد علیہ السلام کی علمی خدمات۔ کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ عبادات، دعا اور اسلامی تعلیمات کی اشاعت میں صرف کیا۔ آپ کی مشہور دعائیں صحیفہ سجادیہ کے نام سے معروف ہیں، جس میں اللہ کی حمد و ثنا، معرفت اور اخلاقی و سماجی امور پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ معزز سامعین، امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے متعلق تاریخ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کو 25 محرم 95 ہجری میں مدینہ منورہ میں زہر دے کر شہید کیا گیا۔ آپ کے قاتل کا نام روایات کے مطابق یہ ہے کہ آپ کو ولید بن عبد الملک بن بنو امیہ کا حکمران کے